بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور دوستوں، یہاں اس وقت یہ نشست، یہ مجلس، یہ بیٹھک اس لیے منعقد کی گئی کہ اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں کو کچھ دین و ایمان کی باتیں سنائی جائیں، اور چونکہ اس کو منعقد کرنے والے اہل مدرسہ ہیں اور اس مکتب اور مدرسے میں ایک دینی اور ایمانی بڑا عمل بھی پایا گیا ہے کہ آپ ہی حضرات کے چھوٹی عمر کے عزیز بچے قرآن پاک کی حفظ کی دولت کو انہوں نے حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، تو ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ اس تعلق سے بھی یہ نشست منعقد کی گئی ہے، تو وہ عمل بھی ہوگا اور دینی اور ایمانی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں اور بتائی جائیں گی۔ دین و ایمان کی تو بہت باتیں ہیں، کسی ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں، ایک مجلس میں اور ایک محفل میں سب تو نہیں بتائی جا سکتی، تو وقت کے لحاظ سے، مخاطبین و سامعین کے لحاظ سے جن چیزوں کو اہم سمجھا جائے انہیں بتایا جاتا ہے۔ اب سوچنا پڑتا ہے، چھانٹنا پڑتا ہے، انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کہاں، کب، کس موقع پر کن اہل ایمان کو اور مخاطبین و سامعین کو کون سی باتیں بتائی جائیں۔ دین کی تو سب باتیں ہی اہم ہیں، ضروری ہیں، مفید ہیں، نفع بخش ہیں، یہ سوچنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ 10 بجے اس بیٹھک کو ختم بھی ہونا ہے، یہ جلسہ اختتام پذیر بھی ہونا ہے، تو یہ سب باتیں پیش نظر رکھ کر ایک حدیث شریف پڑھی گئی، اور حدیث شریف آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو، ان کی بات کو، ان کے قول و عمل کو کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 باتیں بہت کام کی بتائی ہیں آقا نے، انہیں غور سے سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آقا یہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں، اور یہ میں نے کیوں منتخب کی کہ یہ وہ 4 باتیں ہیں جو کسی بندے مومن میں، کسی مسلمان میں ہونی نہیں چاہیے، مگر افسوس کہ اس وقت یہ 4 باتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، اور اتفاق سے ہر طبقے میں پائی جاتی ہے اور پائی جانی نہیں چاہیے۔ تو اس تعلق سے
ان 4 باتوں کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب ہونی نہیں چاہیے تو بھائی کیوں ہے آخر ہمارے اندر؟ آقا فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو جس بندے میں پائی جائے گی وہ خالص منافق ہوگا. خالص منافق. خالص یہ گاؤں دیہات والے کہتے ہیں نخالص، یہ انگریزی میں کہتے ہیں پیور، یعنی اس میں ایمان ہے ہی نہیں، نفاق ہی نفاق ہے. کیا پتہ چلا کہ یہ 4 باتیں وہ ہیں جن کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ یہ میل نہیں کھاتی، ایک مومن میں ہونی نہیں چاہیے. فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائے گی وہ خالص منافق ہے، نفاق ہی نفاق ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں، اللہ کے فرشتوں کے یہاں منافقین کے رجسٹر میں لکھا جائے؟ اس کا اندراج منافقین میں ہو کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ اہل ایمان میں اور مؤمنین میں اس کا اندراج نہ ہو. ایک رجسٹر مؤمنین کا ہے، مخلصین کا، اور دوسرا رجسٹر منافقین کا ہے. تو آپ حضرات یا کوئی بھی مومن و مسلمان بندہ اپنا اندراج کس رجسٹر میں کرانا چاہے گا؟ بتائیے، منافقین کے رجسٹر میں یا مومنین کے رجسٹر میں؟ بولو بھائی اگر بات سمجھ رہے ہو. یہ کوئی قرآن پاک تو ہے نہیں کہ سن رہے ہو تو بس سنتے رہو. مومنین کے رجسٹر میں. کوئی نہیں چاہتا کہ منافقین کے رجسٹر میں اندراج ہو. تو اب دیکھو وہ 4 باتیں کیا ہیں. خدا نخواستہ ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کا اندراج منافقین کے رجسٹر میں ہو گیا. آپ گردن ہلاتے رہو کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا نام منافقین کے رجسٹر میں لکھا جائے، مگر وہ تو لکھ لیا گیا، کارروائی ہو گئی، برتاؤ وہی ہوگا جو منافقین کے ساتھ. کہ جی کیسے ہو پھر؟ ان 4 باتوں میں سے اگر خدا نخواستہ 4 ہیں تو دور کرو، ادھر سے نام کٹ جائے گا، ادھر لکھا جائے گا. نام کٹ کے مومنین کے رجسٹر میں اندراج ہو جائے گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ نہیں، ان باتوں کو اپنے اندر سے دور تو ہم کریں گے نہیں، مگر شمار ہمارا مؤمنین ہی کے رجسٹر میں ہو، نام کا اندراج وہی ہو. یہ اندھیر کھاتا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ کے نظام حکومت میں نہیں ہے. اللہ کی بھی ایک حکومت ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے کارندے فرشتے ہیں. مختلف قسم کے فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. جیسے گورنمنٹ میں ہوتا ہے، مختلف محکمہ جات ہوتے ہیں اور کارندے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی ڈیوٹیاں اور خدمتیں اور کام ان کو سونپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حکومت ہے. حکیم الاسلام حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ، جو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس روح کے پوتے تھے، اور حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے گرامی تھے. دارالعلوم دیوبند کے بڑے مایہ ناز محتمم تھے، جنہوں نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ کو صحیح معنی میں دارالعلوم دیوبند بنایا. اپنے زمانے کے بڑے عالم اور بزرگ تھے، نمونے اخلاق تھے، اور حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کے مجازین و خلفاء میں تھے. اور ایسے تھے کہ حضرت اقدس تھانوی قدس روح نے مرض الوفات میں
اپنے سینے پر ان کا ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اس ہاتھ سے مجھے سکون معلوم ہوتا ہے. بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اہل علم جاننا چاہیں کہ وہ اللہ کی حکومت کس طرح سے ہے، اس کے دفاتر کہاں کہاں ہیں، کون سے فرشتے کہاں کیا کام انجام دیتے ہیں، عوام کو تو سمجھ میں آئے گا نہیں. ہاں لیکن اہل علم اگر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے فطری حکومت. فطری فا قا قوے سے فطری حکومت. 2 حصوں میں حضرت نے کتاب لکھی ہے. کون سے آسمان پر کن کا دفتر ہے، پھر کون سے آسمان پر کون سے ملائکہ ہیں، نظام کیسے چلتا ہے، کہاں معاملات طے ہوتے ہیں، پھر کن کو سپرد کیے جاتے ہیں اور کیسے اندراج ہوتا ہے کاموں کا، معاملات کا پورا نقشہ کھینچا. احادیث شریفہ کی روشنی میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نظام حکومت میں کوئی اندھیر کھاتا نہیں ہے کہ کام تو کرے کوئی مجرمین کا اور اندراج ہو جائے اس کا مطیعین اور فرما برداروں کی فہرست میں. ایسا نہیں ہوتا، یہاں بھی نہیں ہوتا، وہاں کیسے ہوگا؟ اب یہ سمجھو کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں جن کے متعلق آقا یہ فرما رہے کہ اگر کسی میں 4 باتیں ہوں گی پھر تو وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی تو گویا اس میں 1/4 حصہ نفاق کا پایا جاتا ہے. 1/4 نفاق، 3 حصے ایمان کے. 2 ہوں گی تو آدھا نفاق اور آدھا ایمان. 3 ہوں گی مثال کے طور پر تو پھر نفاق بڑھ جائے گا، 3 حصے نفاق کے اور 1 حصہ ایمان کا. اور 4 ہوں گی تو اس میں ایمان کا حصہ ہے ہی نہیں. اب ذرا سنو توجہ کے ساتھ، کیا ہے وہ 4 باتیں؟ فرمایا پہلی بات اذا حدث کذب. پہلی بات ہے کہ جب وہ بات چیت کرے کسی سے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کذب، جب کسی سے کوئی بات چیت کرے اپنے کسی بھائی سے، ایمانی بھائی سے یا غیر سے، تو جھوٹ بولے. دیکھو ایک تو ہے کبھی کبھی جھوٹ بولنا، اور ایک ہے عادت ہی ہو جانا جھوٹ کی. 90%، 80%، 50%، 70%، یعنی جھوٹ کا غالب ہونا. تو جھوٹ بولنا تو کبھی کبھی ہو وہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. جھوٹ بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہمارے حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ نے، پتہ نہیں تم لوگ بھی سمجھو گے کیا کہ وہ تو ہمارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تمہارے بھی ہوں گے، وہ تو ان کے ہیں جو ان کی بات مانتا ہے. ہاں، اور جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کا زیادہ حصہ ہے، تو ان کی باتیں بھی تو سنو اور مانو. جی، اور ہمیں تو حضرت سے جو لگاؤ اور محبت اور تعلق ہے ہمارے اس سلسلے کی وجہ سے، اس لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ہمارے اور آپ کے لیے ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی جد و جہد کی، روئے تڑپے، وعظ کہیں، بیانات کیے، تقریریں کی، کتابیں لکھی کہ کسی طرح یہ مسلمان اسلام پر آ جائیں، کسی طرح ان مسلمانوں میں اور ان کی زندگی میں دین آ جائے، اللہ کا قانون آ جائے، سنت اور شریعت کا اتباع اور پیروی آ جائے. پوری زندگی حضرت نے اسی پر صرف و خرچ کرتے.
میں اپنے طلباء و فضلاء سے، کہیں علماء سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو حضرت نے ہمارے مدرسوں میں جو پڑھائی جانے والی درسی کتابیں ہیں نصاب و کورس کی، جنہیں پڑھ کے کوئی بندہ طالب علم مولوی بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، ان کتابوں کی شرح نہیں لکھی حضرت نے، شرح والا کام لے کے نہیں بیٹھے، بلکہ دین کی شرح کی، اللہ کے قانون کی شرح کی، قرآن کی شرح کی اور حدیث کی شرح کی، اور امت مسلمہ کی بیماریوں کی تشخیص کر کے کہ وہ ایمانی اور روحانی بیماریوں میں کیسے کیسے کس طرح مبتلا ہے، ان کے لیے شفا یابی کے نسخے تجویز کیے اور تدابیر لکھی، اور ساری زندگی کہتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے چلے گئے۔ کتاب لکھی، بہت کتابیں لکھی، اور فرمایا کہ مجھے امت کی بدحالی کا تصور و خیال اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ رسمی قسم کے پیشہ ور مقرر و خطیب نہیں تھے، پیشہ ور واعظ نہیں تھے کہ لفافوں کے لیے اور دعوتوں کے لیے واعظ کہتے پھرتے ہوں، یا جھوٹی تعریف اور داد وصول کرنے کے لیے وعظ و تقریر کرتے پھرتے ہوں۔ وہ پیشہ ور مصنف اور پیشہ ور مؤلف بھی نہیں تھے کہ لے کے بیٹھ جائیں نومیر کی شرح اور میزان کی شرح، جس کی ضرورت ہی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ تو درد و تڑپ رکھنے والے داعی اللہ، ایک سچے اور مخلص دین کے خادم تھے۔ ایسے تھوڑی فرمایا، سونے سے پہلے اگر امت کی بدحالی کا تصور و خیال آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور کھانے سے پہلے اگر خیال آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ تو حضرت اقدس ثانی قدس سرہ نے تو سب لکھا۔ یہ الگ بات ہے ہم جاننے کی کوشش نہ کریں، نہ پڑھیں، نہ سنوا کر کے ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ 50 بڑے بڑے گناہ لکھے، 50۔ ہم نے تو چند گناہ سمجھ رکھے ہیں، قتل کر دینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، زناکاری، شراب خوری، بدکاری، رشوت، سود مثلا۔ نہیں، گناہ بہت ہیں، اور حضرت نے بھی 50 لکھے، ورنہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی، 300 گناہ شمار کرائے، بڑے گناہ، جن میں سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنم کے میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ نور اللہ مرکزو جب گناہ کبیرہ کو سمجھاتے تو کیا مطلب کہ اوپر سے نیچے گرانے کے لیے اور جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے جو کافی، ایک گناہ، 50 گناہ ہیں۔ ہم تو چھپواتے ہیں، شائع کرتے ہیں، مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں، اب بھی میرے پاس پرچہ ہوگا۔ ان میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے، جھوٹ بولنا، اسے تو اب گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو گناہ تو جھوٹ بولنا بھی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی یہ عادت ہی بن جائے، اکثر و بیشتر جھوٹ ہی بولا کرے، تو پھر یہ عادت، یہ نفاق کی بات ہے، نفاق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اذا حدث کذب، جھوٹ کا ایمان سے کوئی میل نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، المؤمن لا یکذب، ایمان والا بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا؟ یہی تو بات ہے کہ ہماری زندگی سے دین و ایمان کی باتیں نکلتی چلی جا رہی۔ آقا یہ فرما کے گئے کہ ایمان والا بندہ، مؤمن بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ کہیں گے جی آج تو مسلمان بہت جھوٹ بول رہا۔
تو پھر میں کہوں گا کہ پھر جائزہ لے لے بھائی، آقا نے تو یہ فرمایا، ہمارا حال یہ ہے، تو آقا کی بات تو 16 آنا عورت کی سچی ہے، اس کا مطلب ہم جھوٹے ہیں، یعنی ہمارا ایمان جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا سب کا ایمان و یقین ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، رسول برحق ہیں، وہ جو بات کہیں گے وہ سچی ہی ہوگی، صحیح ہی ہوگی، وہ خلاف واقع، غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو آقا یہ فرما رہے کہ ایمان والا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، المؤمن لا یکذب، اور آج ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں صبح سے شام تک بہت سے مواقع پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو بہت سے مہذب جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے، مہذب جھوٹ، مہذب جھوٹ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو حج کے لیے جانا ہے اور ضابطہ گورنمنٹ کا ایسا ہے کہ اس سال اسے حج کی اجازت نہیں مل سکتی، تو اب وہ وکیل سے مشورہ کرے گا، وہ وکیل کے تو معنی ہی ہے کہ راستہ بتا دے، ہاں اجی ایسا ہے، میں کرا دوں گا کام، کوئی بات نہیں، آ جائیے۔ اب اس میں کوئی اس طرح کا کام کرا کے وہ کرا کے یہ لگوا کے وہ لگوا کے درخواست، تو اسے یہ دکھلا دے گا کہ یہ اس ضابطے میں نہیں آتا، کرا دیا کام وکیل نے، اور جو کرایا ہے کیا واقعے کے مطابق ہے؟ واقعے کے خلاف ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ تحریر جھوٹ، وہ ایفیڈیوٹ جھوٹ، وہ بیان جھوٹ، اور ساتھ میں حلفی بیان، بس تھوڑا سا پیسے دینے پڑیں گے، پیسے بھی دو اور جہنم بھی کماؤ، بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ شاید لوگ یوں سوچے اجی حج کرنا تو عبادت ہے، اس کے لیے تو جھوٹ کی اجازت ہوگی، جھوٹ کی اجازت ہر کس نہیں ہے جھوٹ کی اجازت۔ یا مثال کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم آئی کہ اتنے ہزار روپے ایسے اور ایسے اور ایسے شخص کو دیے جائیں گے، اس کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا بینک میں، پتہ بھرتے فارم میں وہاں پہنچ جائیں گے، اور اتفاق سے یہ چودھری صاحب ایسے ایسے اور ایسے ہے نہیں، مگر چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے، وہ میرا بھی اس میں کھاتہ کھل جائے، تو اس میں جھوٹی خانہ پوری کرا کے پردھان یا وکیل یا چیئرمین یا اور کوئی اس کا آدمی جس کا گورنمنٹ سے اور اس کے لوگوں سے، محکموں سے کچھ ایسا تعلق ہوتا ہو، ارے وہ تو ہو جائے گا، ہم کرا دیں گے، کرا دیا کام، جھوٹ بھی بولا، اور جو لے رہا ہے وہ ناجائز ہے۔ ہم نے ناجائز اور حرام مال کے بھی 2-4 ہی راستے اور دروازے سمجھ لیے، اسے نہیں سمجھتے کہ یہ ناجائز ہے، سمجھتے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تم حقدار ہو اس کے، تم خود سمجھ رہے ہو کہ میں حقدار نہیں ہوں، میں اس کے تحت نہیں آتا، تو پھر اگر تم مومن ہے تو تیرا ضمیر اندر سے کیسے گوارا کرتا ہے کہ جھوٹ بول کر تو اپنے کو مستحق ثابت کرے، اور جو تیرا حق نہیں ہے اسے استعمال کر کے خود بھی گندی چیز استعمال کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی گندا رزق کو روزی کھلائے۔ نہیں ہو رہا آج کل ایسا؟ ہو رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپس میں 2 مسلمان بھائیوں میں، خاندانوں میں یا گھرانوں میں کچھ لڑائی وڑائی ہو جائے، ہو جاتی ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، مومن و مسلمان ہونے کا تو تقاضا یہ ہے، مگر ہمارا نفس جوان، شیطان جوان، یہ دونوں بھیڑیے اس مومن کو ایمان والے راستے پر رہنے نہیں دیتے، اور یہ رحمان کی نہیں سنتا
یہ شیطان کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے، رحمان کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، شیطان کی بات کو پانی دیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے، اس کے مشورے کو، ہو جاتا ہے، ہو گیا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں صاحب کیا کیا جائے؟ تو ڈاکٹر سے جھوٹی رپورٹ تیار کراتا ہے، ڈاکٹری کراتا ہے، یہاں کچھ ہلکا سا مار لیا، پٹی کرا لی اور ڈاکٹر سے وہ سب تیار کرا لیا۔ کیوں؟ تاکہ مقدمے میں، رپورٹ میں میرا پہلو مضبوط ہو جائے کہ میں مظلوم ہوں۔ اور بعضے تو نااہل گولی تک اپنے پیر ویر میں مار لیتے ہیں اگر معاملہ اہم ہوتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تاکہ وہ دفعہ فلاں لگوا کر کے انہیں گرفتار کرایا جا سکے اور مقدمہ بنایا جا سکے۔ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، گولی خود ماری یا چاقو خود مارا، ڈاکٹر سے جھوٹی تحریر، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوایا اور نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اور خیر سے حج بھی کیے ہوئے ہیں، اور عجب نہیں کہ عمرے بھی کرتا ہو، اشراق، چاشت، اوابین و تہجد بھی پڑھتا ہو۔ میں فرضی بات نہیں کر رہا، میرے علم میں ہے، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، میں تو لتاڑتا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایسا ہو کر اور ایسا ہو کر، اجی پھر کیا کرتے، پھر وہ کرتے۔ تو میں نے کہا وہ غلاظت کھاتے تو تم نے کہا لو پہلے میں ہی لقمہ بھر لوں غلاظت کا، پیشاب پیتے تم نے کہا لو پہلے میں ہی پی لوں۔ اللہ کے بندو، آقا تو یہ فرماتے گئے، خطبوں میں سنتے ہوگے، علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کو لازم پکڑو، اسے پلے سے باندھ لو، اس لیے کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ آقا فرما کے گئے ہیں الصدق ینجی، یہ حدیث ہے، الصدق ینجی۔ کیا ایمان و یقین ہے ہمارا؟ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، خدا نخواستہ ہماری لڑکی کے ساتھ لڑکے والے کچھ نامناسب برتاؤ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں مجرم ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن جس درجے کی بات ہو، بات کو اسی درجے میں تو رکھنا چاہیے۔ تو وہاں بھی غلط سلط قسم کی باتیں وکیل کے پاس جا کر لکھوا کر، اور لڑکے کو اور لڑکے کے گھر والوں کو مقدمے میں پھنسوا کر، اٹھوا کر انہیں جیل کراتے ہیں لڑکی والے۔ کبھی بلا وجہ جھوٹا مقدمہ بنا دیں گے کہ یہ تو ہم سے جہیز کا مطالبہ کر رہے، ہم کرتے ہیں، اور بنا کر کے مقدمہ تاکہ انہیں ایک تو یہ جھوٹ بولے اور تاکہ کچھ 2 لاکھ 5 لاکھ ان سے لے سکیں، یہ حرام روپیہ ایسے ہے۔ اور ایسا کرنے والے حاجی اور نمازی، روزے کے پابند اور تسبیح کے پابند، اور بعض مرتبہ چلے میں جانے والے بھی یہاں پھسل جانے۔ کس طرح سے آج کل ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اسے میں نے کہا تھا مہذب جھوٹ۔ ہمارے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدثرهم العالی، جن کی مناجات انہوں نے ابھی 2 سنائی، دعا اللہ کی بارگاہ میں، تو ویسی چیزیں نہیں ہیں، وہ اصلاحی چیزیں ہیں۔ جو صاحبزادہ گرامی ہیں، بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے مفتی، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے تھے، اور جب ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تو وہاں کے مفتی اعظم بنے،
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں فقہ و فتاوی میں سب پر فائق ہیں، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادے گرامی بہت بڑے عالم ہیں اس وقت، اور یہ ہمارے حضرت جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں ہیں، اور ادھر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی خلفاء میں ہیں، بڑے باکمال، اور وہاں کے قاضی القضات جنہیں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں گھومنے پھرنے والے آدمی اور خدمت کرنے والے بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے، جھوٹ کی ترقی یافتہ شکلیں یا مہذب شکلیں، بہت ساری صورتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے اندر کس کس طرح سے جھوٹ بولتے، اگر کہیں ضرورت پڑی عمر کم لکھوانے کی، ابھی لکھوا دو، اور اگر ضرورت پڑی زیادہ لکھوانے کی، ابھی لکھوا دو، حالانکہ جانتا ہے کہ عمر زیادہ ہے، مگر کم لکھوا کے کچھ مل سکے گا تو کم لکھوا دو، اور اگر زیادہ لکھوا کے کچھ مل سکے گا تو زیادہ لکھوا دو۔ ارے اللہ کے بندے، سچ اور جھوٹ بھی کچھ ہے، دنیا والوں کے یہاں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم جس دین سے وابستہ ہے، جس مذہب سے وابستہ ہے اور جس شریعت سے وابستہ ہے میرے بھائیوں، اس میں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آقا یہ فرما رہے ہیں، ایمان والا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، المؤمن لا یکذب، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل 2 میل یا کئی میل دور ہو جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ دور ہو گیا کہ مانے اب اللہ کی رحمت نہیں اترے گی اس پر۔ میرے بھائیوں، ظاہر میں تو دکھائی دیتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، یہ تیری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بول کے تو پھنسے گا اور سچ بول کے رہائی پائے گا، نجات پائے گا۔ دنیا میں اگر یہ تجھے سمجھ میں نہ بھی آئے تو آخرت میں تو ہونا ہی۔ ویسے تو دنیا میں بھی انجام کار رہائی اور خلاصی سچ میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ بہت واقعات ہیں ایسے، واقعات سناؤں گا تو دیر لگ جائے گی۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کو غور سے سننا سمجھنا چاہیے، اسے ہلکے سے نہیں لینا چاہیے کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص عادتاً جھوٹ بولتا ہے، عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہو گئی ہے، تو یہ نفاق ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اور آقا یہ فرما رہے ہیں کہ مومن بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بھائی ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ آقا کا مطلب صرف خبر دینا بتانا نہیں، آقا کے اس ارشاد میں ہمارے لیے ایک پیغام و پیام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ بھائی جب تم مومن ہو تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ مت بولا کرو، سچ بولا کرو۔ ہمیں یہ سبق خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنچانا اور بتانا چاہیے۔ جو بات سنی ہے، سن رہے ہو، گھر میں بھی ذکر کر دیجیے، ورنہ جھوٹ کا رواج ہمارے معاشرے میں آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میں کیا کہوں، عوام لوگوں کا مجمع زیادہ ہے، ہمیں مدرسے والوں کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر دارالاقامہ میں 10 بچے ہیں تو 50 مت لکھواؤ، شرماؤ، اللہ سے شرماؤ۔ اگر مدرسے کا خرچ 1 لاکھ روپے سالانہ ہے تو 5 لاکھ مت لکھواؤ، شرماؤ، اللہ سے شرماؤ۔ ہاں، کیوں بتاتے ہو بلا وجہ جو ہے نہیں؟ پھر مدرسہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جہنم میں جانے کا راستہ؟ مدرسہ 2 دھاری تلوار ہے،
میں کہتا ہوں کہ مدرسہ قائم کرنا آسان نہیں ہے اور مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے، اور مدرسے کو جنت کا راستہ بنانا تو بالکل آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے اور پڑتے ہیں، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ ہاں، میں نے اسی موضوع پر ایک مرتبہ ہردوئی میں جب دعوت الحق کے 50-55 مدرسوں سے ان مدارس و مکاتب کے نوزما، منتظمین، صدر مدرسین آئے ہوئے تھے، ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس الروح کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ حکیم کلیم اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ بیان کر دوں۔ میں نے کہا کون لوگ ہیں، کیسا اجتماع ہے کہ دعوت الحق کے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ اسی پر بیان کیا تھا کہ مدرسہ دودھاری تلوار ہے، اگر اسے صحیح طرح چلاؤ گے تو آخرت بنا لو گے، اور نہیں تو اپنی آخرت کا گلا کاٹ لو گے، جنت کے بجائے جہنم بناؤ گے۔ آسان نہیں ہے میرے بھائی مدرسہ چلانا، مدرسے والوں کو بھی چاہیے۔ دارالإقامہ کے اندر ہیں 10 طالب علم اور 50 کیسے لکھوائے کہ کچھ مقامی بچے بھی آ جاتے ہیں، اس کی وضاحت کی آپ نے۔ آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دے کہ 50 بچے پڑھتے ہیں، وہی وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، رہتے بھی ہیں، ان کا خرچ و اخراجات بھی مدرسے کے ذمے ہے تاکہ چندہ زیادہ دیں۔ چندے کا دھندا گندا ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس الروح اسی لیے فرماتے تھے، اور امت کا حکیم اور ملت کا مجدد تو وہ کچھ لکھ گیا، کہہ گیا، بتا گیا ان دینی خدام کو اور مدرسے چلانے والوں کو، مگر یہ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور مدرسے چلائیں تو بے شک وہ جنت کا راستہ ہے، ورنہ تو سیدھا جہنم کا ٹکٹ ہے۔ یا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مدرسے والوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ میں نے، حالانکہ میرے استاد تھے اور میں اس وقت دارالعلوم میں افتاء سے فارغ ہو چکا تھا، غالباً اگلے سال معین المفتی کی حیثیت سے تھا، ایک مدرسے کے تعلق سے وہ آئے، اس کے تعلق سے مجھے کچھ لکھنے کو کہا۔ میں نے کہا مول صاحب ایسا تو ہے نہیں۔ ہاں ذرا وہ ایسا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ اچھا قلم؟ میں نے کہا اپنا قلم بھی نہیں دوں گا، آپ میرے استاد ہیں، آپ کا ادب کرتا ہوں، نہ جھوٹ لکھوں گا، نہ جھوٹ لکھنے کے لیے اپنا قلم دوں گا، چاہے آپ کو ناگوار گزرے۔ خیر ماشاءاللہ انہیں ناگوار بھی نہیں گزرا، انہوں نے اپنی بات واپس لے لی۔ کیسے لکھ دوں؟ میں نے کہا یہ بات ایسے تو ہے نہیں۔ آنکھیں کھولنی چاہیے۔ دین، اللہ کا قانون، مذہب، سنت و شریعت، دین کے احکام سب کے لیے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اہل مدارس کے لیے تو پہلے ہیں۔ بنے ہوئے ہیں لوگ چودھری اور ٹھیکیدار، بیٹھک بنا رکھا ہے مدرسوں کو، ٹھیا بنا رکھا ہے مدرسوں کو۔ آنکھ بند ہونے دو، پتہ چل جائے گا تمہیں، تارے نظر آ جائیں گے۔ ایک کام کے لیے ایک جگہ کے لوگوں کو لکھتے ہیں، وہاں سے 50,000 روپے آ گئے، اسی کام کے لیے دوسری جگہ کے لوگوں کو لکھتے ہو، وہ 50 بھی ہضم کر لیے، تیسری جگہ کے لوگوں کو لکھتے ہو، وہ بھی ہڑپ گئے۔ کام 50,000 کا ہے اور 10 جگہ کے لوگوں کو لکھ کر کے 5 لاکھ روپیہ تم نے کیسے لیا؟ مدرسے چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہو یا جہنم کا ٹکٹ خرید رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں یہاں چونکہ مدرسے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس الروح جلال میں آ جاتے تھے جب مدرسے والوں کو خطاب کرتے تھے، کہ دارالإقامہ کا نظام قائم کرنا آسان بات ہے، سچ ہی سچ چلتا ہے اللہ کے قانون میں، جھوٹ نہیں چلتا۔ جھوٹ کیسا میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی سچ بولنے کی، کس کس طرح سے سچ بولنے کی ہدایت۔ کہیں آقا کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں، وہ بھی تو مومن و مسلمان تھے، کوئی ایک واقعہ دکھا دے کہ دینی ضرورت اور مصلحت کے لیے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ کبھی نہیں بولا جھوٹ۔
اور یہی ہمارے اسلاف اکابر و بزرگان دین علماء دارالعلوم مظاہر اسرہ شاہ ولی اللہ اور اوپر تک کا سلسلہ اسی پر گامزن رہا۔ اس لیے میں اس حدیث شریف کے تعلق سے ایک تو آقا کا یہ پیغام سنانا بتانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کا مخاطب ہوں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ مومن تو وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے منافق، یہی تو فرما رہے آقا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ بات گھر والوں کو بھی بتاؤ اور بھائی اس کا عہد کرو اور ہمت اور حوصلے سے کام لو، کیسا ہی لالچ ہو، کیسا ہی دنیا کا کوئی غرض ہو، نہیں ہم سچ بولیں گے۔ ایک ہی سبق ہمیں پڑھایا ہے اسلام نے، سچ سچ اور سچ، جھوٹ نہیں۔ نمبر 2، دوسری بات کیا فرمایا؟ اذا عاہد غدر، کہ جب وہ کسی سے کوئی عہد و پیمان و معاہدہ کر لے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، بد عہدی کر دے، اس عہد و پیمان کو توڑ دے اور وعدہ خلافی کر دے، اسے بھی سمجھو۔ ایک تو ہے کبھی اتفاقاً ہو جانا، وہ نہیں، اگرچہ وہ بھی ناپسند ہے اور وعدہ خلافی بد عہدی گناہ ہے، لیکن کثرت کے ساتھ عادت ہی یہ ہو گئی کہ وہ عہد معاہدہ کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا، کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا، بد عہدی کر ڈالتا ہے، وعدہ خلافی کر ڈالتا ہے، یہ نفاق ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات سمجھو تاکہ ہر بات کو ویسا ہی سمجھو جیسے آقا نے سمجھانا چاہا، کوئی خفا پوشیدگی، اجمال اور ابہام نہ رہے۔ ایک تو یہ بات کہ وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان باندھا تھا اور پختہ ارادہ تھا کہ کروں گا، لیکن بروقت کوئی ایسا عذر پیش آ گیا، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی، کوئی ناگہانی ایسی مجبوری درپیش ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نہ کر پائے، وہ نہ گناہ ہے اور نہ نفاق ہے۔ لیکن ہماری صورتحال ایسی نہیں، ہم تو جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کا بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے عیاری، مکاری، چالاکی، ہوشیاری بگھارتے ہوئے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، غرض اینٹ لینے کے لیے، مثال کے طور پر کسی سے کچھ روپے پیسے لیے، قرضہ لیا، اب اس نے کہا بھائی رکھے تو ہیں پیسے، اور یہاں بھی بندہ بہت سی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، دینا نہیں چاہتا تو صاف نہیں کہتا، کبھی تو کہہ دے گا ارے بھائی میرے تو حالات ایسے، کہا تمہیں پتہ ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے لاک ڈاؤن تو ہے مگر منی ڈاؤن نہیں ہے، تیرا بینک بھرا ہوا ہے، اور بینک منی اب تو لوگ گھروں میں بھی رکھتے ہیں 2، 4، 5، 7 لاکھ روپے، ایسی بات نہیں، اب گھر قلعے ہیں، وہ زمانہ لگ گیا، چلا گیا جب جھوپڑیاں ہوتی تھی اور گھروں میں پیسے محفوظ نہیں ہوتے تھے، اور کوئی چور آتا تھا چوری کر لے جاتا، وہ چولہا اتار لیتا تھا اس کا کواڑ کا رکھ کر کے اسے چپکے سے اور اٹھا کے لے جاتا تھا، کبھی کچی دیواریں ہوتی تھی نقب زنی کر کے چوری کر لیتا تھا، وہ وقت کہاں، اب تو قلعے ہیں لوگوں کے مکانات، کون ہمت کر سکتا ہے، اور 2 منزلیں کہاں 3 منزلیں ہیں رکھتے ہیں، ارے بھائی کہاں، اب تو دیکھو تمہیں پتہ ہی لاک ڈاؤن میں کہیں کاروبار نہیں رہے، اور جب شادی آئی تو لاک ڈاؤن کہاں گیا، جب چودھری کے یہاں شادی آئی 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، اب یہ حسرتیں کہاں سے پوری ہو رہی بھائی، اب کہاں سے آ گیا روپیہ پیسہ، 5000 روپیہ دینے کے لیے تیرے پاس نہیں تھا کہ تو اپنے بھائی کا ہاتھ بٹا دیتا، ضرورت میں کام آتا، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے، لو رک کر کے اسے بھی سمجھ لو، اس لیے کہ لوگ کہتے سنے جا رہے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اب کوئی ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتا، ایسی خود غرضی معاشرے پر چھاتی چلی جا رہی ہے
کہ الامان والحفیظ، تعاون، باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کی کہ دکھ درد میں اور پریشانی میں کام آنے کے جذبے اٹھتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کے دل اور کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی ضرورت میں کام آنا، ایک مسلمان کی الجھن اور پریشانی دور کرنا ہے، آڑے وقت میں اس کا ہاتھ بٹانا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ سن لو، آقا کا ارشاد ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ تعالی عنہ کربۃ من کرب الآخرہ کما فی الحدیث۔ جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی پریشانی دور کریں گے۔ اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی، آگے آقا نے ایک ضابطہ بتایا، وہ سنو، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد یا ما دام العبد فی عون اخیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہتا ہے جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ بہت سے تو اللہ کے بندے ایسے ہیں اور کہنے کو مسلمان، کیسے کہنے گے بھائی دیکھو ایک بات ہے، کیا کرنا تمہیں، کاروبار کرنا ہے، تم ایسا کرو، کتنی ضرورت ہے تمہیں، ابھی 1 لاکھ 2 لاکھ، بھائی دیکھو 2 لاکھ روپے لے جاؤ، لیکن ایسا کرنا اس میں میرا بھی کچھ حصہ رکھ لو۔ بھائی حصہ کیسا؟ بھائی مہینے میں کچھ نفع مجھے بھی دے دیا کرو، فیصدی نہیں، بھائی مجھے تو تم چاہے مہینے میں 2000 دے دیا کرو، فیصدی نہیں بھائی۔ وہ 2 لاکھ اس کا قرض پورا کا پورا باقی ہے، اور یہ مہینے میں 2000 یا 5000 یہ کیا لے رہا ہے؟ یہی تو سود ہے۔ بہت لوگ کر رہے ہیں نوجوان، خدا نہ کرے کہ یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہوں، اور اگر ہوں تو چھوڑ دو آگے کے لیے، یہ حرام کمائی ہے، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ناجائز ہے، سود ہے۔ تم کسی کے ساتھ شرکت کرو کہ کام تم کرو، بھائی پیسہ میرا ہوگا، اور فیصدی کے اعتبار سے اپنا کوئی نفع کا تناسب رکھ لو، جو نفع ہوگا اتنا تمہارا، اس میں سے اتنا میرا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن تمہارا سارا کا سارا پیسہ محفوظ، تمہیں کتنا ہی بچے، مجھے تو تم اتنا 1000 دے دیو چاہے مہینے میں، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہے پیسہ اور کیا سمجھتا ہے، ارے بھائی اگر میں اسے ویسے ہی دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تجھے اللہ ملیں گے، تجھے اللہ ملیں گے، تیرے مولا کی رضا اور خوشنودی ملے گی، تجھے جنت ملے گی، جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ یہ کوئی چیز نہیں۔ ہمیں نمازیں کہیں کے لیے پڑھتے ہو، رمضان کے روزے کہے کے لیے رکھتے ہو، حج کہے کے لیے کرتے ہو بھائی، عمرہ کہے کے لیے کرتے ہو، اور جو محنتیں مشقتیں دین کے عنوان پر تم برداشت کرتے ہو کہے کے لیے، ارے اللہ کی رضا و خوشنودی ہی کے لیے تو میرے بھائی۔ اور اس میں اللہ کی کتنی رضا اور خوشنودی ہے۔ آخرت کا نفع، آج ہمارے نزدیک کوئی نفع نہیں باقی رہ گیا، آخرت کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے نادان و نا سمجھ، آخرت کا نفع ہی نفع ہے، وہاں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس فائدے کے لیے اللہ کا قانون پامال کر رہا ہے، یہ سب یہیں ختم ہو جائے گا، اور تو جس فائدے کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور تیرے کام آنے والا ہے۔ دنیا کے نفع کو تو نفع سمجھ رہا ہے مسلمان، اور جو اس کی اصل منزل ہے آخرت اور وہاں کا نفع اور فائدہ، اسے نفع اور فائدہ ہی نہیں سمجھتا۔ کتنی بڑی بات ہے اسلام میں، اسلام مذہب ہی ایسا ہے۔ افسوس
مسلمان تو آج اپنے اندر سے اسلام کو دور کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اسی اسلام کو پڑھ کر، اس کی تعلیمات کو پڑھ کر، اس کی دفعات کو پڑھ کر، اس کے معاملت و معاشرت اور اخلاق کے قانون کو دیکھ اور پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ اس قدر عجیب دین ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ تو یا تو یہ کرتا ہے اور نہیں تو پھر کیا کرتا ہے، سیدھا کہتا ہے بھائی میں تو اتنا پرسنٹ لیتا ہوں، شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے، جو لوگ سود لیتے ہیں انہیں میرا گویا اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود لیتا ہے، گو چھپ کے لیتا ہو اور چپ کے لیتا ہو، مگر غلاظت کھانا اور پیشاب پینا تو دونوں حال میں ایک ہی اثر رکھتا ہے۔ تو چپکے اور چھپ کے لیتا ہے، مولا اور مالک سے تو نہیں چھپا سکتا، ٹھیک ہے کسی بندے کو نہ پتا، اور ویسے تو ایسی بات چھپی نہیں رہتی۔ گو اتنے گرے ہوئے لوگ تو معاشرے میں ہمارے الحمدللہ کم ہیں، اتنے گرے ہوئے، لیکن جس کو لوگ سود نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے، ایسے بہت سے نوجوان آئے دن تیار ہو رہے ہیں۔ مجھ سے خود بہت سو نے مسائل پوچھے، فون پہ ہی پوچھتے ہیں، مختلف قصبوں کے، شہروں کے، اور یہ باہر کے بھی، یہاں کے بھی۔ بھائی یہ تو بالکل جائز نہیں، اور ویسے جھوٹ بول دیں گے، کہہ دیں گے وہ بس کیا بتائیں، وہ اتنا ہے نہیں، گنجائش نہیں ہے، حالانکہ ہے گنجائش، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کبھی کہیں گے کہ وہ دیکھوں گا ذرا، ویسے تو ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، وہ ہے نہیں پیسے، حالانکہ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثلا کسی سے قرض لینے کی بات اس نے کی، دے دیا 5,000 10,000 50,000 لاکھ، جب وعدہ کر لیا مثال کے طور پر بھائی میں 1 مہینے میں تمہارا قرض ادا کروں گا، جب اس نے وعدہ کیا اس کا پختہ ارادہ ہے کہ 1 مہینے میں دوں گا، لیکن مان لیجئے واقعتاً وہ حالت نہ بن سکی، نہیں ہو سکا مہیا، ارادہ تھا اس کا، مہیا نہیں ہو سکا، اب اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ وہ جس وعدہ خلافی کو، بد عہدی کو نفاق کہا گیا ہے، اور جو نفاق کی علامت ہے اور جو جرم ہے وہ تو وہ ہے کہ بھائی اگر وعدہ نہیں کرو گے تو دے گا نہیں چودھری، اب تو کسی بھی طرح ہتھیار ہو۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو 1 مہینہ نہیں، اگر تم 15 دن میں دینے کا وعدہ کرو تو میں دوں، اجی ہاں 15 ہی میں دے دوں گا۔ اور کہے نہیں بھائی 15 میں نہیں، بس 1 ہفتے میں، اجی 1 ہفتے ہی میں دے دوں گا، اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ نہیں دوں گا۔ اسی لیے بعض دانشمندوں نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر کیے ہوئے وعدے کے پورا ہونے کی امید مت رکھو، وہ تو مجبور ہے، اب سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی کہلوا لو، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ دینا تو ہے نہیں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں یا مہینے میں۔ یہ ہے بد عہدی اور وعدہ خلافی، جو نفاق ہے اور گناہ ہے۔ یہاں کمی دونوں فریق کی ہے، کمی لینے والوں کی بھی ہے، دینے والوں کی بھی ہے، مگر لینے والوں کی بھی ہے۔ ہمارے بچپن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب سے 40-45 سال پہلے جیسی رقم لوگوں کے پاس ہوتی تھی خود پیش کر دیتے تھے اور ماشاءاللہ واپس کر دیتے تھے، لیکن اب آج بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں صرف پہلو یہی نہیں کہ صاحب لوگ دیتے نہیں، کمی ان کی بھی ہے، لیکن کمی ان کی بھی ہے۔ وہ کیا کہ لوگ جو لینے والے ہیں وہ لیتے تو ہیں، مگر لینا تو جانتے ہیں، مگر لے کر دینا نہیں جانتے، تو اس لیے انہیں بھی بچاؤ کرنا پڑتا ہے، ہماری رقم پھنس جائے گی، نہیں دے گا الٹا ہم دشمن ہو جائیں گے،
اور مثل مشہور ہے کہ قرض خواہ تو مقروض کی زندگی چاہتا ہے اور مقروض قرض خواہ کی موت۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ فون کر رہا ہے، فون سنیں گے، پھر کچھ وعدہ کریں گے، پھر فون کرے گا، پھر سن لیں گے، پھر کچھ وعدہ کریں گے، اور جب دیکھے گا کہ بھائی وہ تو تقاضے کر رہا ہے تو اب وہ فون نمبر ہی بدل دیں گے۔ اب فون بھی نہیں، فون یا تو اٹھائے گا نہیں یا نمبر ہی بدل دیا اس نے ہے۔ اس کی بھی کمی ہے۔ ورنہ اگر ایسے لوگ ہوں جیسے ہمیں حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے سنایا تھا کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت بڑے سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، مہمان نوازی بہت کرتے تھے، مقروض رہتے تھے، ٹھہرتا ہی نہیں تھا پیسہ۔ یا اللہ کے بندے عجیب ہوتے ہیں، دنیا سے پیسے سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، آیا اور اس سے آخرت بناتے ہیں، یہاں خرچ وہاں خرچ۔ کا حضرت قرض لیتے تھے، مگر جس سے قرض لیا ہوتا مثلا 1 مہینے کے وعدے پر، جب وہ وعدے کا وقت آتا پہلے قرض خواہ کو اس کی پوری رقم واپس کرتے تھے، چاہے دوسرے سے لینا پڑے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا، حضرت کا کوئی کارخانہ فیکٹری تو تھا نہیں، کہیں سے آ جائے دوسرے سے لے کے پہلے کو دے دیا، جب دوسرے کا وقت آیا تیسرے سے لے کے دوسرے کو دے دیا، تیسرے کا وقت آیا چوتھے سے لے کے اسے۔ حضرت نے سنایا یہاں تک کہ گھوم پھر کر پھر اسی پہلے والے بندے کے پاس آ جاتے تھے اور وہ حضرت کو فوراً دے دیتا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ بندہ وعدے پر دے دیتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وعدے پر قرض واپس کر دینے والا دوسرے کی جیب کا مالک ہے۔ اب جو لوگ نہیں دیتے قرض، ان کے پیش نظر شاید یہ وہ پہلو تو ہے ہی نہیں، لیکن ان کے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ دو اور دشمن بنو، تو اصلاح فریقین کی ضروری ہے بھائی۔ اگر لو کسی سے سوچ سمجھ کے وعدہ کرو، سوچ سمجھ کے جتنے میں دے سکتے ہو کیا، ارادہ بھی ہے وہ پورا کرنے کا، کسی وجہ سے اگر نہیں ہوا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کا اعتماد بحال کرنے کے لیے تم دوسرے سے لے لو، اس کو دے دو۔ دوسرے کے بھی اگر وعدہ 1 مہینے کا ہے اور نہیں ہو سکا، تیسرے سے لے لو، اسے دے دو۔ اس طرح سے اگر تم کرو گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں ایسا کوئی شخص نہیں رہے گا جو تمہیں قرض نہ دے، بجز ایسے شخص کے جو زیادہ ہی کم بخت ہو، جو سمجھتا ہی نہ ہو آخرت کے نفع کو اور کسی انسانی ہمدردی کو اور اپنے بھائی کی کسی ضرورت اور اس کی بے چینی اور پریشانی کو دینے لو۔ میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نفاق ہے، یہ جب ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، پہلے سے نیت اور ارادہ بھی یہی ہے کہ پورا نہیں کروں گا، یہ نفاق ہے۔ اب دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے، اس تعلق سے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ بری عادت ہو تو بھائی اصلاح کرنی چاہیے، نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اذا خاصم فجر، اگر اس کی اپنے کسی دینی اور ایمانی بھائی سے خدا نخواستہ کچھ بول چال ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو گالم گلوچ پر اتر آئے، بد کلامی پر اتر آئے، تو تڑاک کرنے لگے اور بد کلامی کرنے لگے، ابے تبے پر آ جائے، ابے تبے، تو تڑاک، بد کلامی، یہ سب عربی زبان کے لفظ فاجارہ میں داخل ہیں۔ اور ایک تو وہ ہے ہی گالی، یعنی سہالی، بڑی گالی، وہ بھی ہے۔ بھائی کہا سنی ہو گئی، بات چیت ہو گئی،
ٹھیک ہے، زبان کو گندی نہ کرو، کہو تم جو کچھ کہنا ہے تمہیں کہنے کا حق ہے، مگر الفاظ شست و شائستہ ہوں، زبان شریف ہو، بھدے الفاظ نہ ہو۔ کہہ لو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے تم بھی کہہ لو، لیکن گالم گلوچ پر اتر آنا تو ایک تو کبھی ہو گیا نہیں، عادت۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا داڑھی بھی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تسبیح بھی ہوتی ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی دیکھو کیسے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، گالی اور سہالی، ماں کی اور باپ کی اور فلاں کی اور فلاں کی، اور کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یوں فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک مسلمان کا کسی مسلمان کے ساتھ بد کلامی کرنا، تو تڑاک کرنا، ابے تبے کی بات کرنا اور گالم گلوچ کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو نے 10 گالی دی، 10 گناہ کیے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ اسلام کتنا پاک، صاف، مہذب، منقح، کیسا پیارا مذہب ہے، اس کے یہاں بول چال میں بھی گندی زبان استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے طالبین و سالکین و متعلقین کو لکھا کرتے تھے، الفاظ شست و شائستہ ہوں، حسن کلام، حسن اخلاق، بات بھی سب کے ساتھ اچھی، کلام اچھا، بات اچھی۔ کسے کہتے ہیں اچھی بات؟ الفاظ بھی اچھے ہوں، معنی بھی، مفہوم بھی اچھا ہو، لب و لہجہ بھی اچھا ہو، اور موقع بھی مناسب ہو۔ بے موقع لاٹھی سی مار دی کسی کے، بات کہہ دی، الفاظ بھدے، مفہوم بھدا یا لب و لہجہ بھدا؟ نہیں، کلام بھی اچھا اور اخلاق، برتاؤ بھی شریفانہ اور اچھا، یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس کا عادی ہے، ذرا سا کسی سے کچھ کہا سنی ہوئی بات چیت ہوئی، بس گالی چھوڑنی شروع کر دی، پٹاخے چھوڑنے شروع کر دیے، گالم گلوچ پر اتر آیا، یہ بھی منافق کا کام ہے۔ مومن گالی نہیں دیتا، مومن بد کلامی نہیں کرتا، یہ بد کلامی کرنا یہ منافق کی شان ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر کبھی کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو بات تو کہو، الفاظ بھدے نہ ہو، اور گالم گلوچ کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اذا خاصم فجر، چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کر لے۔ خیانت کرنا امانت میں بار بار کرنا، عادت ہو جانا، کثرت کے ساتھ کرنا، یہ بھی چیز ایمان سے میل نہیں کھاتی۔ مومن امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا امانت داری ہے، خیانت یہ ایمان کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی۔ اب ہوتا ہے اجی وہ تو میرے بھی اٹھ گئے 20,000، اور وہی آپ کے بھی رکھے تھے میں نے حفاظت سے، 30,000 وہ آپ کے تھے، 20 میرے، وہ سارے ہی چلے گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں گیا، مکر گیا، خیانت کر گیا۔ اور دیکھو آدمی عام طور سے جو گناہ کرتا ہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بڑی عجیب چیز ہے، اسی لیے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ان کے کہنے پر تو مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت کہ دوبارہ بھی یہی نصیحت ہے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت کا سیبارہ بھی یہی نصیحت ہے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اتنی تاکید کے ساتھ جھوٹ نہ بولنے کو آقا کیوں فرما رہے ہیں؟
اگر کوئی شخص یہ عہد طے کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو بہت سے گناہوں سے خود بچنا پڑے گا. خیانت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ یہ طے کیے ہوئے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں، یہ تو جھوٹ ہی تو ہانک رہا ہے. تو اگر وہ طے کر لے کہ سچ بولنا ہے تو خیانت کر ہی نہیں سکتا. لیکن مکر جاتے ہیں، تمہیں غلط یاد ہے، کہاں لیا میں نے تم سے. کبھی کہتے ہیں ارے بھائی ہاں لیا تھا، تمہیں یاد نہیں میں دے کے آ گیا تھا، میں کیا جانوں تم نے نہیں لکھا. اور کہتے کہ میں نے تو لکھ بھی رکھا ہے. تو جھوٹ بول رہا ہے، سب ساری تقریر جھوٹی، خیانت کر رہا ہے. اور سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ہوشیار. یہ تو آقا نے فرمایا ہی تھا کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص کو کہا جائے گا ما اعقلہ وما ادراہ، بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے، کیا کہنے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اور ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. آج ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو مختلف سطحوں پر اپنی اغراض پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، دھوکہ دڑی بھی کرتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو کتنا توڑتے اور رونتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں. ایسے ہی ہوشیار ہو. یہ ہوشیاری یہ جہنم کا ٹکٹ ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے. اوہو اچھا، وہ تو گھڑی میرے پاس بھی تھی لیکن بات لمبی کیسے ہو گئی. میں نے تو مختصر حدیث اس لیے منتخب کی تھی کہ اس کی وضاحت کر دوں گا. دیکھو بھائی بس اب میں بات پوری کرتا ہوں. میں نے یہ مختصر سی حدیث شریف وقت کے پیش نظر پڑھی تھی مگر مجھے ادھر سے بے التفاتی ہو گئی. آپ حضرات طالبین ہیں، توجہ سے سنتے رہے تو میں کہتا رہا، بات پوری کرتا ہوں، وقت ذرا زیادہ ہو گیا اس سے. جی میں نے کیا سنایا؟ یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کے متعلق فرمایا، جس میں چاروں ہوں گی وہ تو پیور خالص درجے کا منافق ہی منافق ہے، اس میں ایمان نہیں پایا جاتا. وہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس درجہ اس میں نفاق ہوگا جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. تو اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ منافقین کے رجسٹر میں نہ تو پورے طور سے منافق لکھا جائے اور نہ جزوی طور سے کچھ منافق اور آدھا کیچڑ آدھا بٹیر. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مؤمنین کے رجسٹر میں ہمارا اندراج ہو اور ہم مؤمنین کی فہرست میں ہمارا شمار ہو تو بھائی یہ چاروں باتیں جائزہ لے کر کے چھوڑنے کی ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وعدہ کر لیں تو نیت پورا کرنے کی ہونی چاہیے، وعدہ وفا کرنا چاہیے، ایفاء عہد کرنا چاہیے، بدعہدی اور وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی سے کہا سنی ہو بھی جائے، مومن و مسلمان ہی کے ساتھ نہیں چاہے غیر کے ساتھ بھی کہو جو تمہیں کہنے کا حق ہے، مگر زبان شست و شائستہ اور شریف ہونی چاہیے. گندے الفاظ و بھدی زبان اور گالم گلوچ زبان پر نہیں آنا چاہیے. اور جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھے تو ہمیں امانت داری کا معاملہ کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. آج کی اس نشست و مجلس میں یہ 4 چیزیں گویا کے سبق ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی، اور یہ باتیں گھر والوں کو بھی بتاؤ، اپنی گھر کی عورتیں ہیں انہیں بھی بتاؤ. بھئی آج تو ہم نے یہ 4 باتیں سنی اور واقعی چاروں باتیں بہت کام کی ہیں، اور اس لیے ہمیں اس کا دھیان اور اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں سچ ہو، وعدہ وفا کرنے کی بات ہو، اور صحیح زبان بولنے کی بات ہو، اور امانت داری کی بات ہو. وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا یا گالم گلوچ کرنا، اس کا ہمارے مذہب سے، دین